بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے کلاس 9 کے مطالعہ پاکستان کا چیپٹر نمبر 4 جس کا نام ہے پاکستان کی تاریخ۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام۔ پاکستان کا پہلا آئین 1956 میں ختم ہو چکا تھا۔ جب جنرل ایوب خان کی حکومت بنی تو اس وقت ملک میں کوئی آئین نہیں تھا اور سیاسی استحکام نہ ہونے کے برابر تھا۔ جب جنرل ایوب خان کے نزدیک پارلیمانی نظام جمہوریت پاکستان جیسے ملک کے لیے موضوع نہیں تھا، کیونکہ یہاں ایک طرف تو سیاسی شعور کی کمی تھی تو دوسری طرف غربت، جہالت اور ناخواندگی عام تھی۔ اس لیے سیاسی نظام کو بہتر بنانے کے لیے ایوب خان نے 1959 میں بنیادی جمہوریتوں کا نظام رائج کیا۔ یہ مقامی حکومتوں کا ایسا نظام تھا جو کہ نچلی سطح سے شروع ہو کر اوپر کی طرف جاتا تھا، جس میں یونین کونسل، تحصیل کونسل، ڈسٹرکٹ کونسل اور ڈویژن اور صوبائی کونسل شامل تھے۔ ان کے جو مقاصد تھے وہ بنیادی یا مقامی سطح پر ترقی فراہم کرنا تھا، تمام متعلقہ افسران اور نوکرشاہی کو ملا کر عوامی نمائندوں کو تربیت دینا تھا، متعلقہ افسران اور عوامی نمائندوں کو ایک ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے بھی آمادہ کرنا تھا۔ اس نظام میں نچلی سطح پر جہاں آبادی 1000 افراد پر مشتمل ہو، چاہے وہ دیہات ہوں یا شہری علاقے، وہاں پر 1000 افراد اپنی یونین کونسل نمائندوں کو خود منتخب کر سکتے تھے، یعنی یونین کونسل کی سطح پر ارکان کا انتخاب عوام کے ذریعے ہوتا تھا۔ پھر یہ منتخب شدہ نمائندے علاقے میں مختلف سرگرمیوں کے ذمہ دار ہوتے تھے۔ ملک میں ان نمائندوں کی کل تعداد 80,000 تھی، جو بعد میں بڑھا کر 1,20,000 کر دی گئی۔ یونین کونسل کے منتخب شدہ نمائندے تحصیل اور ضلع کے نمائندے منتخب کرتے تھے۔ ان کو بی ڈی ممبران بھی کہا جاتا تھا۔ 1962 کے آئین میں ان بی ڈی ممبران کو انتخابی ادارے کی حیثیت دے دی گئی، جو قومی اسمبلی، صدر اور صوبائی اسمبلی کے ارکان کو منتخب کرتے تھے۔ اب ہم پڑھیں گے مسلم فیملی لا آرڈیننس۔ 1961 میں جنرل ایوب خان نے مسلم فیملی لا آرڈیننس جاری کیا، جس میں انہوں نے خاص نکات جو ہے وہ درج کیے، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے شادی کا اندراج یونین کونسل میں ضروری قرار دیا گیا۔ کسی بھی مرد کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی لینا بہت ضروری تھی۔ طلاق کے لیے قانون میں اکٹھی 3 بار طلاقوں کے روایتی طریقوں کو بھی قانونی شکل دی گئی۔ مسلم فیملی آرڈیننس کے ذریعے خواتین کو زیادہ قانونی تحفظ فراہم کیا گیا۔ یونین کونسل میں شادی کے اندراج کے لیے امام اور خطیب رجسٹرار مقرر کیے گئے۔ کسی بھی مرد کو دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی لینا ضروری تھی۔